اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا فعل انجام دیا جائے، آپ کے ساتھ اچھا کام انجام دیا جائے، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ اچھائی کیجیے۔ اگر یہ جذبہ رہے گا تو معاشرہ ہمارا ایک معاشرہ مثالی معاشرہ بن کر سامنے آئے گا۔ چراغ ہدایت، روشنی کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین کرام، خدمت خلق یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے وجود میں آنے سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی برکتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پایا جائے، جذبہ خدمت خلق۔ لوگوں کے اندر جذبہ خدمت خلق ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ افراد جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا وہ افراد، یا جیسے یتیم بچے، بیوائیں، یا وہ افراد جو معاشرے سے پچھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو معاشرے میں بلند کرنے کے لیے، اوپر لانے کے لیے، اپنے لیول میں لانے کے لیے، سوسائٹی کو برابر میں لانے کے لیے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے سوسائٹی کے اندر یا تو ایسے افراد ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، یا ایسے افراد ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں۔ ان لوگوں کو اوپر لانے کے لیے، سوسائٹی کو ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے اس جذبے کا ہونا ضروری ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رسول نے اس جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر کے دکھایا، اور خود فقط رسول خدا نہیں، ہمارے تمام ائمہ کو دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت دیکھتے جائیے، ہر امام کے بارے میں پڑھتے چلے جائیے، ہر امام کے ہاں یہ دیکھنے کو ملے گا، جذبہ خدمت خلق۔ مولا کائنات ہوں، امام حسن مجتبیٰ ہوں، یا امام زین العابدین علیہ السلام ہوں، جب ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ملے گا کہ وہ راتوں میں تاریکی میں جا کے لوگوں کے گھروں پر کبھی غذا پہنچایا کرتے تھے، تو کبھی ان کے گھر میں چکی چلایا کرتے تھے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ خدا کے حکم سے یہ جذبہ آیا۔ اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ جذبہ رہے گا تو معاشرہ ہمارا ایک معاشرہ مثالی معاشرہ بن کر سامنے آئے گا۔ اس جذبے کا ہدف کیا ہے؟ اس جذبے کا ہدف رضائے الہی ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا، اس کا ہدف اگر رضائے الہی ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم اس کے لیے نیکیاں اور اس کے لیے برکتیں لکھ دے گا۔ خدمت خلق کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص خدمت خلق کرتا ہے اس کا مادی فائدہ بھی ہے اور معنوی فائدہ بھی ہے، یعنی اس کے ظاہری طور پر بھی اسے بہت سارے فائدے دکھیں گے، اور معنوی طور پر اس کے روحانی اس کے اندر قوتیں آئیں گی، وہ طاقتیں آئیں گی کہ جس کے ذریعے وہ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ خدمت خلق کو ترک کرنے کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ جن لوگوں نے خدمت خلق کو ترک کر دیا اس کے نقصان یہ دیکھنے کو ملے، کیا دیکھنے کو ملے گا؟ معاشرے کے اندر ناانصافی اور بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ افراد جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ ناراض ہو ان لوگوں سے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پاور ہے، وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بدگمانیاں ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہم کس طریقے سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، یا کار خیر کر سکتے ہیں، یا خدمت خلق کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے خدمت خلق کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت خلق کے لیے پیسہ نہ ہو، آپ اپنے جسم کے ذریعے بھی، اپنے وجود کے ذریعے بھی کسی بھی طریقے سے آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ راستہ اگر کراس کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر کسی ضعیف آدمی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا روڈ کراس کرانے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اس پتھر کو ہٹا کے آپ خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ تو وجود کے اعتبار سے ہو گیا، آپ زبان کے ذریعے بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرے دوست کے بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے، یہاں پر میں اپنی سورس لگا کے اس کا ایڈمیشن کرا سکتا ہوں، کسی دوست کی جاب لگوا کے اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ جو خدمت خلق میں آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا فعل انجام دیا جائے، آپ کے ساتھ اچھا کام انجام دیا جائے، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ اچھائی کیجیے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کی 26ویں آیت کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرحق وجوہہم فطر ولا ذلت اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے مگر اس کے اندر بہت زیادہ پیام چھپے ہوئے ہیں۔ وہ یہ للذین حسنہ، جس نے اچھائی انجام دی، جس نے نیکی انجام دی، خود اس کے لیے حسنہ
اچھائی ہے. آپ نے توجہ فرمائی، اس کے لیے خود اچھائی ہے، اس کے لیے حسنہ ہے. اس کے علاوہ حسنہ بھی وزیادتن، اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ زیادتن کے اندر ایک ایسا لطیف اشارہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی جب جاب لگی تو آپ سے کیا کہا گیا کہ آپ کی اتنی سیلری ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس بونس ملے گا آپ کو. تو اب آپ کی توجہ اس سیلری سے ہٹ کے اس بونس کی طرف جائے گی. خداوند عالم نے بھی کہا کہ آپ حسنہ یعنی اچھائی انجام دیں گے، آپ کے لیے حسنہ ہے، آپ کو اچھائی کا بدلہ اچھائی ملے گا. اس کے علاوہ خداوند عالم نے کہا وزیادتن، اس کے علاوہ بھی ہے. وہ جو زیادہ ہے وہ آپ کا بونس ہے. انسان کی نگاہ اس بونس کے اوپر ہونا چاہیے، وہ زیادتن کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے جائیں کہ اس کے اندر ایک اور لطیف اشارہ ہے کہ جو کام انسان حسنہ یعنی اچھائی کے ساتھ انجام دے گا، نیکی کا انجام دے گا، یعنی خدمت خلق کرے گا، اس کا نتیجے میں کیا ہوگا. خداوند عالم کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے چہرے اوپر اس کے چہرے کے اوپر خداوند عالم کبھی بھی ذلت کی خاک نہیں پڑنے دے گا. اس کے علاوہ اور کیا اجر ہے؟ اس کے علاوہ ایک اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت رکھی ہے، اور جنت بھی کیسی؟ جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اس سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ آپ معاشرے میں اچھائی کیجئے، لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ وہ اچھائی انجام دیں اور خدمت خلق کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اچھا بن سکے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں خداوند عالم ان نعمتوں سے ہمیں نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.